لاہور ہائی کورٹ بار کے عہدیداران، لاہور بار ایسوسی ایشن کے عہدیداران، باقی عمائدین و قائدین شعبہ وکالت، اصل میں یہ کوئی ایک جج کی ٹرانسفر کا تو ایشو میرا خیال ہے اتنا سگنیفیکنٹ نہیں رہ گیا. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو آئین کے اندر حقوق کے تحفظ کا ایک میکینزم موجود تھا اور جو ایک پاور آف انفورسیبلٹی تھی فنڈامنٹل رائٹس کے اور لیگل رائٹس کے حوالے سے، اس کو پوری طرح ملیامیٹ کر دیا گیا ہے. ججز کی ٹرانسفر اس کا ایک شاخسانہ ہے. اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو پورے آئین کا ڈھانچہ تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کے نتیجے میں بنیادی انسانی حقوق اور بنیادی حقوق جو آئین کے چیپٹر تھے، چیپٹر کا ایک لائف پارٹ تھا، ان کو مسمار کر دیا گیا ہے. اب کسی شہری کے پاس کوئی ایسا آئینی اور قانونی تحفظ موجود نہیں جس کی بنیاد پر وہ کسی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے. تو پریکٹیکلی جو جسٹس سسٹم تھا وہ ڈسٹرائے کر دیا گیا ہے. اس ملک میں نظام انصاف کو مکمل طور پر برباد کر دیا گیا ہے. اب یہ ارینجمنٹس کیے جا رہے ہیں کہ کہیں کہیں سے کوئی ڈسینٹ کی جو آواز تھی، کسی جج سے جو خطرہ تھا، اب ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ان کو ٹارگٹ کر کے تو اس یعنی جسٹس سسٹم کے اندر جج کا جو رتبہ اور مقام ایک ہوتا تھا، اس کو بھی انہوں نے اس حد تک ڈیٹیریٹ کر دیا ہے کہ اب وہ جج بیچارے درجہ چہارم کے ملازمین کی طرح ٹریٹ کیے جا رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی بات نہیں مانے گا تو اس کو صوبہ بدر کر دیا جائے گا. حالانکہ سول جج کو بھی آپ صوبے سے باہر نہیں بھیج سکتے. سول جج کو بھی اتنی تو ٹیریٹوریل پروٹیکشن حاصل ہے، لیکن اب انفارچونیٹلی ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اس طرح کا واقعہ ہونا تو درکنار ہے، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو بنیادی طور پر میرا خیال ہے ہمیں ایمفسس یہ کرنا چاہیے، میری قائدین سے التماس ہے کہ یہ جو آئین کو مکمل طور پر برباد کیا جا چکا ہے، جمہوری نظام کو ختم کیا جا چکا ہے اور ایک کمپریہنسو اتھارٹیرین رجیم اسٹیبلش کیا جا چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈسینٹ کو، فریڈم آف ایکسپریشن کو، فریڈم آف ایسوسی ایشن کو، فریڈم آف اسمبلی کو، وہ تمام جو ہمارے آئینی حقوق ہیں ان سب کو پامال کیا جا چکا ہے. اس تناظر میں یا تو ہم یہ کہیں کہ یہ آئین ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے اور قوم کو ایک نئے سوشل کانٹریکٹ کی جدوجہد کرنی چاہیے جس میں وہ اتھارٹیرین رجیم چلانے والے، اس کو پرپیچویٹ کرنے والے اور وہ ادارے جو اس وقت اس آئین کی بربادی میں ہیں ان کے خلاف بھی نئے آئین میں کوئی سیف گارڈ کریٹ کیے جائیں. وہ ایسے سیف گارڈ کریٹ کیے جائیں تاکہ آئندہ وہ شب خون مارنے کی جرت نہ کر سکیں یا ان کے پاس یہ اپرچونٹی نہ ہو سکے. تو یہ جو صورتحال چل رہی ہے یہ بڑی تاریکی بڑھ رہی ہے، اندھیرے میں اندھیرا گھٹا ٹوپ ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ اس صورتحال میں مخالف نقطہ نظر یا اختلافی نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کی زبانوں کو بند کیا جا رہا ہے، ان کو اٹھایا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات میں. اور پھر جس طرح لوگوں کو چادر اور چار دیواری کے معاملات ہم نے دیکھے، جس طرح سیاسی کارکنوں کو اور ان کو اس طرح کی خوفناک صورتحال سے دوچار کیا جا رہا ہے. تو ہماری گزارش یہ ہوگی کہ وکلاء برادری نے ہمیشہ رہنمائی کا کردار ادا کیا ہے، ایک ایکٹیو رول پلے کیا ہے. بار ایسوسی ایشنز یہ ابھی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہیں، باقی سارا کچھ بند کیا جا چکا ہے. پارلیمنٹ کمپرومائز ہو گئی، جوڈیشری کمپرومائز ہو گئی، باقی سارے ادارے آلموسٹ کمپرومائز ہو گئے. سیاسی عمل ملک میں برباد کر دیا گیا. سیاسی جماعتوں نے ہی سیاسی عمل کو برباد کرنے میں اپنا کنٹریبیوٹری رول پلے کیا. تو اب کچھ بھی نہیں رہ گیا. صحافت کمپرومائز ہو گئی، میڈیا چینلز پہ آپ ایک لفظ ان کی اجازت کے بغیر نہیں کہہ سکتے. تو سوال یہ ہے کہ وہ ایک جمہوری عمل میں، جمہوری فضا میں جو تنقید و تحسین کا ایک عمل تھا وہ مکمل طور پر برباد ہو چکا ہے. اب اس گٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک ٹمٹماتا ہوا چراغ صرف بار ایسوسی ایشنز رہ گئی، اور یہ بار ایسوسی ایشنز کو اپنا وجود ثابت کرنا ہے، اپنی آواز ثابت کرنی ہے
اور اپنی آواز اور وجود کے ذریعے ایک قومی تحریک کی شکل اختیار کرنی ہے، اور قومی تحریک کی اس شکل کے لیے یہ پلیٹ فارم ہمیشہ پرووائڈ ہوتا رہا ہے۔ میں قائدین سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک نیشنل موومنٹ کی بنیاد رکھنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ بار کو اور لاہور بار ایسوسی ایشن کو مکمل آئین کی بحالی یا نئے سوشل کانٹریکٹ کے احیاء کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ۔